خوشک چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا پگداد کٹ آف پیر پیران در سونسا شاہ جیلان. شدید ٹھنڈ اور عالمگیر وبا کورونا وائرس کی تازہ لہر کے بیچ قطب الآفتاب پیر کامل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کے سلسلے میں پوری وادی میں روح پرور تقریبات کا انعقاد کیا گیا. سب سے بڑی تقریب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب آستان عالیہ واقع خانیار سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور کووڈ-19 کے پیش نظر ہیلتھ گائیڈ لائنوں پر عمل پیرا ہو کر درود و اذکار کی روح پرور مجالس کا اہتمام کیا گیا. عرس پاک کے دوران عقیدت مند شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات کے دیدار سے فیضیاب ہوئے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی تقریب کے موقع پر ہر سال کی طرح اس بار بھی اہل وادی نے جوش و خروش اور عقیدت و احترام کا بھرپور مظاہرہ کیا. آستان عالیہ خانیار شریف میں زائرین نے کہا، جب عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا تو وہ ان برگزیدہ حیثیتوں کے مقامات پر حاضری دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل اپنے بندوں پر کرم فرماتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. انہیں یقین کامل ہے کہ وہ اس دربار سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. یہاں کے جو جد و اجداد تھے ہمارے کشمیر کے، خاص کر اسلاف تھے، وہ ان درگاہ میں آیا جایا کرتے تھے. جب بھی کوئی بیماری ہوتی تھی یا کوئی ملک میں پریشانی ہوتی تھی یا ریاست میں کوئی اس قسم کی کوئی پریشانی ہوتی تھی، وہ ان درگاہوں میں آیا جایا کرتے تھے خاص کر، اور اللہ پاک سے سرب شجود ہو کے یہ دعا کرتے تھے. اور یہی دربار میں جو دعائیں ہیں بالکل وہ کامیاب ہوتی ہے اور لوگوں میں بھی ان کی یہ عقیدت جو ہے بالکل بڑھ جاتی ہے اس سے. دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شب خوانی کی، جس کے نتیجے میں علاقے کی فضائیں روح پرور آوازوں سے گونجتی رہیں. حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات کے دیدار سے فیضیاب ہوئے اور یہ عمل ہر نماز کے بعد دہرایا گیا. علماء کا کہنا ہے کہ شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے جو آبیاری، تبلیغ و اشاعت اور ان کے تاریخی اسلامی کارنامے، روحانی اور علمی کمالات عالم اسلام کی تاریخ میں ایک سنہری باب ہے اور ان کی تعلیم قرآن و حدیث پر مبنی اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے. علماء نے اپنے خراج عقیدت میں کہا کہ قطب الآفتاب پیر کامل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت خدا تعالیٰ کی طرف سے نعمت نصیب ہوئی ہے، جن کی تبلیغ و اخلاقی انقلاب سے گمراہ عوام راہ راست پر آ کر خدمت دین میں جٹ گئے۔ ایک نظر جس پر پڑے کہتا پھر بس جاؤں میں تیرے گلگاں۔ انہوں نے کہا کہ جناب رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کی جو خدمت کی ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بہترین خراج عقیدت یہ ہوگا کہ امت مسلمہ ان کے فرمودات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کووڈ-19 سے ہمیں آزاد کرے۔ دیکھیے ملک کشمیر جو ہے، کشمیر ولیوں کا ایک باغیچہ ہے، تمام ولیوں سے یہ فیضیاب ہے۔ آج ولیوں کے سردار حضرت سیدنا پیر پیرا میر میرا شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عرس مبارک ہے، چل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرس مبارک کے وسیلے سے ہم سب کو فیضیاب عطا فرمائے۔ سردار عالم از کاش غم واللہ چس محکم۔ صوفی بزرگان دین کے تئیں نوجوان نسل کافی عقیدہ رکھتی ہے۔ نوجوان ذوق و شوق کے ساتھ عرس پاک کے دوران ان صوفی بزرگان دین کے آستانوں اور زیارت گاہوں پر حاضری دیتے ہیں اور صوفی بزرگان دین کی عطا کی ہوئی تعلیمات کو اپنا کر اپنی زندگی کو منور کر رہے ہیں۔ درود خانس بائی مانس سوری جبانستان۔ وادی کشمیر میں صوفی بزرگان دین نے جہاں سماج، معاشرے، انسانیت کی بقا اور باہمی اتحاد، بھائی چارے کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں، وہیں اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین نے کشمیر میں علم دین، سنت و حرفت کی ترقی کے لیے بھی ناقابل فراموش کارہائے انجام دی۔ نبی اس درود سوزان مولا پر درود بنک بادشاہ۔ صوفی بزرگان دین نے یہاں معیشت کی ترقی کے لیے لوگوں کو سنت و حرفت کی طرف مائل کیا۔ شال بافی، قالین بافی، جامہ وار، جلد بندی، کتابت، ریشم سازی کے فن کو آپ صوفی بزرگان دین کی ایما پر کافی عروج حاصل ہوا۔ سردار عالم از کاش غم واللہ چس محکم۔ بڑے اولیاء کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہی سمجھاتے ہیں ہم کو کہ دنیا میں میٹیریلزم کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک سپریچولزم نہ ہو۔ سپریچولزم ہی ہر ایک انسان کو ایک انسان بناتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سچائی، ٹروتھ جو ہے، سچائی کے راستے پہ ہم نے پلیج کرنا ہے، ریزالو کرنا ہے کہ ہر دن ہم نے سچ ہی بولنا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ پیران پیر حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی اور ان کی باعظمت شخصیت کا تذکرہ بھی تعارف کے لیے ہوتا ہے اور کبھی حصول سعادت کے پیش نظر ظاہر ہے کہ اس پروانہ شمع نور نبوت کی وہ عالمگیر ضیاء باریاں جن سے عالم اسلام کی روحانی بارگاہیں آج بھی منور ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ کر کرم شاہ مدینہ رحمت للعالمین۔ اولیاء کرام تو بہت ہوئے، لیکن یہ بات شک سے بالا تر ہے کہ کشف و کرامات اور مجاہدات و تصرفات کی بعض خصوصیات کے لحاظ سے پیران پیر حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو اولیاء کی جماعت میں ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ نہ صرف ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے بلکہ آپ کو
वलियों के सरदार का लक़ब भी हासिल है। रहमतों के ताज वाले, रहमतों के ताज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों वश्तौ तमाश नारी जहनम जाल खुदा छवराय मोहम्मद। ताजुब छुए के जन्नत बनाए खुदा बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या